جنگل کی خاموش وادی میں صبح کی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر زمین پر سنہری نقش بنا رہی تھیں۔ اسی وادی کے کنارے ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ عادل روزانہ جنگل کے قریب سے لکڑیاں چن کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنے بوڑھے والد کے لیے روٹی کا انتظام کرتا۔ وہ غریب تھا مگر اس کا دل بہت امیر تھا۔ ایک دن جب عادل جنگل کے اندر گہرائی میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تو اچانک اسے ایک درد بھری آواز سنائی دی۔ آہ آہ! عادل چونک گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ جھاڑیوں کے پیچھے اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ وہاں ایک پڑنگ کا ننھا سا بچہ ایک لوہے کے پھندے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ عادل کے دل میں خوف بھی آیا، اگر ماں پانگ آ گئی تو؟ مگر اسی لمحے اس کے دل نے کہا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تکلیف میں ہے۔ عادل نے اپنی قمیص کا ایک ٹکڑا پھاڑا، آہستگی سے پھنسا ہوا پھندا کھولا اور بہت احتیاط سے پانگ کے بچے کی ٹانگ پر پٹی باندھی۔ پڑنگ کا بچہ غرا ضرور، مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں اعتماد تھا۔ عادل نے اسے پانی پلایا اور آہستہ سے کہا، ڈر مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ یہ چھوٹا سا عمل اس کی قسمت بدلنے والا ہے۔ کچھ سال بعد وہی جنگل، مگر اب عادل جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے لیے جنگل سے شارٹ راستہ لے رہا تھا کہ اچانک شکاریوں کا جال اس کے پیروں میں آ گیا۔ عادل زمین پر گر پڑا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آواز لگانے کی کوشش کی مگر جنگل خاموش تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی، بھاری قدموں کی آواز، درخت ہلنے لگے۔ عادل کی سانس رک گئی۔ سامنے سے ایک بڑا طاقتور پانگ نکلا۔ عادل نے آنکھیں بند کر لیں، اب سب ختم۔ اس نے دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ عجیب ہوا۔ پڑنگ نے عادل پر حملہ کرنے کے بجائے زور سے دوڑا شکاریوں کی طرف۔ پھر اس نے اپنے طاقتور پنجوں سے جال کو پھاڑا اور عادل کو آزاد کر دیا۔ عادل حیرت سے پانگ کو دیکھ رہا تھا۔ پڑنگ نے عادل کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پہچان تھی، وہی ننھا سا پانگ جسے کبھی ایک بچے نے زندگی دی تھی۔ چند لمحوں بعد پانگ خاموشی سے جنگل میں گم ہو گیا۔